الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا اچھا اور نیک کام کر لوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس میں ہم مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کچھ بھی ہے، مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اب نیکیاں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو ہماری موت تک ہیں اور مرنے کے بعد وہ نیکی بھی ختم اور اس کا اجر بھی ختم۔ جیسے نماز ہم جب تک زندہ ہیں پڑھ رہے ہیں، موت آئے گی نماز بھی ختم ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ جو پڑھ لی ان کا تو ملے گا، اب آگے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان نیکیوں کو کہتے ہیں حسنات جاریہ، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا کام کر دیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے، تو یہ صدقہ جاریہ سب سے بہترین نیکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر انسان کو زندگی میں بھی ملتا ہے اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اب کچھ صدقہ جاریہ ایسے ہیں جن میں پیسے لگتے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن میں معمولی سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ملتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسے ہی صدقہ کے بارے میں ہے کہ جو معمولی سی رقم سے بہت بڑے اور بہت زیادہ اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درخت لگانا۔ مطلب آج کل موسم بھی ایسا ہے، درخت لگ رہے ہیں جگہ جگہ، چونکہ یہ موسم درختوں کے لیے مناسب ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید درخت لگانا ماحول کی ضرورت ہے، حالانکہ درخت لگانا ضرورت بعد میں ہے، یہ عبادت پہلے ہے، سنت پہلے ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے، ہمارے دین نے درخت لگانے کو خود ایک حکم قرار دیا ہے، ایک اسلام کا مستقل حصہ بنا دیا ہے درخت لگانے کو۔ تو مسلمان درخت صرف ضرورت سمجھ کر نہیں لگائے گا، بلکہ عبادت سمجھ کر لگائے گا کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ مثلا ہم لوگ غور کریں، سب سے پہلے، اور یہ کام سب نے کیے، انبیاء نے بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا احدثک عن آدم، صحابہ سے فرمایا آج میں تمہیں آدم علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں۔ تو آپ نے بہت سی باتیں بتائیں، اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ آدم علیہ السلام زمین میں درخت لگایا کرتے تھے، یعنی اور کاموں میں سے ایک یہ کام بھی انہوں نے دنیا میں آ کر کیا۔ اور روایات میں آتا ہے جنت سے آدم علیہ السلام اپنے ساتھ بیج لے کر آئے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ آپ اس طرح بیج بوئیں، زمین کھودیں، بیج ڈالیں، پانی ڈالیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے نبی نے سب سے پہلا درخت آ کر زمین پر لگایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب سے انبیاء کا سلسلہ ہے تب سے درخت لگانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جو آخری نبی ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی درخت لگائے۔ قصہ بہت مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکتے بکاتے غلام بن کر مدینہ پہنچے، تو ہمارے نبی نے ان سے فرمایا اپنے مالک سے آپ ڈیل کر لو کہ مجھے آزاد کر دو، کیا لوگے؟ تو اس نے کہا کہ 300 درخت میرے جگہ پر لگا دو جو میرے خالی زمین ہے، تو اور جب وہ پھل دینے لگیں گے تب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب 300 درخت آج لگیں گے، پتہ نہیں کب اگیں گے بھائی، اور کب پھل دیں گے، اور کھجور کے درخت لگانے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس سے کہو ہمیں یہ شرط منظور ہے، اور صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کسی صحابی نے 2 درخت دیے، کسی نے 5، کسی نے 20، تو کرتے کراتے 300 درخت وہ پورے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے۔
تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس جگہ پر جہاں یہ لگانے ہیں آپ لوگ جگہ کھودیں، تو 300 گڑھے کھودے گئے۔ تو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے وہ 300 درخت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگائے، اور آج بھی وہ باغ موجود ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر وہ باغ مشہور ہے۔ تو ایک ہی سال میں اللہ کی شان دیکھیے کہ کھجور کا درخت کئی سالوں کے بعد پھل دیتا ہے۔ حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی، ایک ہی سال میں وہ درخت بڑے بھی ہوئے، ان میں پھل بھی لگنا شروع ہوئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ اب یہ کام پہلے نبی نے بھی کیا، درخت لگانے والا، آخری نبی نے بھی کیا، اور حضور کے صحابہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، ابن ماجہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے باہر درخت لگا رہا تھا، جگہ کھود کر پودا اس میں ڈال رہا تھا۔ حضور گزرے، آپ نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس، یہ کیا اگا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا غراثا لی یا رسول اللہ، حضور اپنے گھر کے لیے درخت اگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، اس سے بہترین درخت بتاؤں جو فوراً بڑے بھی ہو جائیں گے، پھل بھی دینے لگیں گے؟ کہا جی بتائیں۔ اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایک ایک کلمہ ایسا ہے جب تم کہو گے اس کے بدلے میں ایک ایک درخت اللہ جنت میں لگائیں گے۔ اب اس میں جو بتانا مقصود تھا وہ یہ کہ ابو ہریرہ اپنے گھر کے باہر درخت لگا رہے تھے، تو اس سے پتہ چلا یہ کام صحابہ بھی کرتے رہے ہیں۔ اب نبیوں نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اور صرف دنیا میں درخت لگانے کی ترغیب ہمیں نہیں ملی، ہمیں تو جنت کے درختوں کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے فرمایا یا محمد مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ جی جنت کے درخت کیا ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جو پڑھے گا اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں تو جنت کے درختوں کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، چاہے جائے کہ وہ دنیا کے درخت بھی ہوں۔ اب یہ جو درخت لگانا میں نے عرض کیا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ سن کر ہر مسلمان کا دل چاہے گا کہ بھئی یہ والا کام تو مجھے کرنا چاہیے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کے 7 کام ایسے ہیں یجری للعبد اجرہن، کہ بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا قبر میں بھی، حالانکہ وہ مر چکا ہے، وہو فی قبرہ، قبر میں جا چکا ہے، قبر میں بھی مرنے کے بعد اس کا ثواب بندے کو ملے گا۔ 7 کام ہیں۔ اب ہم ان 7 میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہمارے نبی نے فرمایا من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا، جیسے آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، نماز سکھا دی، کوئی دین کی بات بتا دی، وہ جب تک عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا او کرا نہرن، کسی نے نہر کھدوا دی، اس نہر سے جانور پانی پیئیں گے، پرندے پیئیں گے، انسان پیئیں گے، ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ او حفر بئرن، یا کنواں کھدوا دیا، آج کل کنواں نہیں تو کوئی پمپ لگوا دیا، کہیں پانی کی مشین لگوا دی، کہیں فلٹر پلانٹ لگوا دیا، تو یہ سب اسی میں آ جائیں گے۔ تو جب تک لوگ پانی پیئیں گے آپ کو ثواب برابر کا ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا او غرس نخلا، یا کسی نے درخت لگا دیا، اب وہ درخت جب اگ جائے گا اس سے جو جو نفع اٹھاتا رہے گا، چاہے سائے میں بیٹھے، چاہے اس کا پھل کھائے، چاہے کچھ بھی ہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ مر کے قبر میں چلا گیا، درخت کھڑا ہے اور اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اگلی بات ہمارے نبی نے فرمایا او بنا مسجد، یا کسی نے مسجد بنوا دی، اب مسجد میں جن جن کا پیسہ خرچ ہوا، جب تک مسجد ہے سب عملوں کا ثواب اللہ اس کو قبر میں پہنچاتے رہیں گے۔
اگلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا او ورث مصحفا، یا کسی نے کسی کو قرآن کا مالک بنا دیا، یعنی آپ نے قرآن خرید کر کسی کو دیا، وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا، جب تک وہ قرآن موجود ہے جو بھی پڑھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یا آپ نے قرآن پڑھا دیا اور جب تک وہ پڑھے گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ دونوں اسی کی شکلیں ہیں۔ آخری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا وہ اولاد ہے جو انسان چھوڑ کر مر گیا اور وہ بعد میں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کا ثواب بھی باپ کو قبر میں ملے گا۔ اب اس میں چونکہ درخت لگانا مستقل صدقہ جاریہ ہمارے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، جب بھی کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو اس درخت سے جو بھی کوئی کھائے گا، نفع اٹھائے گا، تو اس درخت لگانے والے کو اللہ صدقے کا ثواب دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی جانور نے اس درخت کے پتے بھی کھا لیے تو اس پتوں کو جتنے جانوروں نے کھایا اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو ملے گا۔ او اکل الطیر منہ فہو لہ صدقہ، پرندوں نے اس درخت کے پھل وغیرہ کھائے اور اس کو بھی صدقے کا ثواب لگانے والے کو مل جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا سایہ، اس کے پتے، اس کا پھل، جو بھی نفع ہوگا وہ سارے کا سارا درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہی صدقہ ہے، اور مرنے کے بعد اسے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احیا ارضا میتتا فہی لہ اجر، کہ جس آدمی نے کسی مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اب زمین مردہ تھی، آپ نے درخت لگا کر پانی وانی ڈالا، وہ زندہ ہو گئی، تو حضور فرما رہے اس بندے کو اس کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ جیسے کوئی آدمی مر رہا ہو، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو کتنا ثواب ہے۔ تو جیسے مرنے والے انسان کو زندہ کرنا، اس کو بچانا ثواب ہے، مردہ زمین میں درخت لگا کر اس کو آباد کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من غرس شجرتن، کہ جس مسلمان نے دنیا میں کوئی بھی درخت لگا دیا، فرمایا غرس اللہ لہ بہا شجرتن فی الجنہ، اس نے درخت لگایا دنیا میں، اللہ اس کے بدلے میں اس کا درخت لگائیں گے جنت میں، اور وہ اس کو مل جائے گا۔ اب ظاہر ہے جب جنت میں میرے نام کا درخت لگا تو مجھے جنت بھی تو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا درخت لگانے والے کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ بھائی کتنے بڑی خیر کا سودا ہے۔ ایک بڑی عجیب میں نے حدیث پڑھی، مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی، سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ان قامت الساعہ، کہ تیرے ہاتھ میں قلم ہو، مطلب جو قلم جس سے وہ پودے لگاتے ہیں، کہ پودے لگانے والی قلم تیرے ہاتھ میں ہو اور ادھر قیامت آ جائے، اتنا تیرے پاس وقت ہو کہ قیامت کا اثر تجھ تک پہنچنے سے پہلے تو وہ زمین میں گاڑ سکتا ہے، تو جلدی سے زمین میں گاڑ دے، تاکہ اس کو گاڑتے ہی تیرا درخت جنت میں لگ جائے اور تجھے اس کا ثواب مل جائے۔ یعنی اتنا وقت بھی مل گیا تو حضور درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے درخت لگانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اب دیکھیے سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ایک درخت، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا، جو 1 سال سے کم کے، ان کو زیادہ آکسیجن نہیں چاہیے، وہ تھوڑی آکسیجن سے ان کا کام چل جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے 36 بچوں کو جتنی آکسیجن چاہیے ایک درخت اتنی آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک درخت لگانے کا مطلب ہے آپ نے 36 بچوں کی زندگی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور 10 درخت اگر لگا دیں تو سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ 1 ٹن اے سی جتنی ٹھنڈک دیتا ہے، 10 درخت اتنی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں ماحول کے اندر۔ تو یہ درخت معمولی چیز نہیں ہے۔ اور سچ بات ہے جب یہ کٹتے ہیں نا، سایہ تو ہمارا گیا، پھل بھی گئے، اور اب جتنی یہ نئی نئی کالونیاں دائیں بائیں بن رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہر کالونی درختوں کو کاٹنے کے بعد ہی بنتی ہے، اور اس پر سڑکیں بن گئی، مکان بن گئے، درخت غائب ہو گئے، اور اب کالونیاں بنتی جا رہی ہیں، درخت کٹتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک درخت کاٹ کر ایک لگا دیں گے
یہ جو درخت کٹا تھا یہ کس نے لگایا تھا؟ ہمارے دادا نے لگایا ہوگا، ہمارے پردادا نے لگایا ہوگا، اور اس کا سایہ ہم لے رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو درختوں کا سایہ ملے؟ اگر چاہتے ہیں تو آج درخت لگائیں تاکہ آپ کے بچوں کو اس کا سایہ ملے، اور اس کا اجر بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایک شاعرہ گزری ہے پروین شاکر، اس کا بڑا ایک عجیب شعر تھا کہ کوئی درخت کٹا تو اس پر اس نے یہ شعر کہا کہ اب کے ایندھن کے لیے جو درخت کٹا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، کہ وہ بوڑھا درخت تھا، اس پر چڑیاں بیٹھتی تھی، چہچہاتی تھی، خوش ہوتی تھی، گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ اب ایندھن کے لیے جب وہ درخت کٹ گیا تو چڑیوں کا وہ بڑا محبوب درخت تھا، وہ یوں گویا کہ مر گیا، اور چڑیوں کو کتنا افسوس ہوا ہوگا اس سے۔ اچھا، آج ہر بندہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے لیے، گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ادھر ادھر درخت ڈھونڈتا ہے کہ کہیں درخت لگائے تو اس کی چھائے میں جا کر اپنی بائک کھڑی کر دوں، اپنی گاڑی کھڑی کر دوں۔ یعنی ہم گاڑی کے لیے درخت تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں، لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک شاعر اور مجھے شعر یاد آ گیا، بڑا اچھا اس نے اس پر درخت پر شعر کہا کہ جب کہیں بھی کوئی سایہ نہ پائے گا، یعنی جب درخت کٹ جائیں گے سایہ تو ہوگا نہیں، جب کہیں بھی کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، کہ کاش وہ آخری درخت نہ کاٹتے تو آج کوئی سایہ مل جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج سے کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو بڑے درخت ہوا کرتے تھے، سڑکوں پر، گلیوں میں، ادھر ادھر روڈ کھلے ہوتے ہیں، سارے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، اگلے نہیں اگائے جاتے، جس کا نتیجہ نکلتا درخت ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو درخت نہیں ہوں گے آکسیجن نہیں ملے گی، درخت آکسیجن دیتے ہیں، ہماری زندگی ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، وہ بیماریوں کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر انہی درختوں کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، انہی درختوں کی وجہ سے ماحول سازگار ہوتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو گلوبل وارمنگ اب شروع ہو گئی ہے نا، کہ آپ دیکھ لیں ایسی گرمی پہلے نہیں پڑتی تھی جیسی اب پڑ رہی ہے، اتنی حبس پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے۔ اب بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ سردی، یہ جو موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے یہ درختوں کے کٹ جانے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر ہم درخت لگائیں گے موسم بھی بہترین ہو جائیں گے، ہر جگہ بارشیں بھی وقت پر ہوں گی اور مناسب مقدار میں ہوں گی۔ پھر ان درختوں کے کاٹ دینے کا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ درخت نہیں لگائے، کٹتے جا رہے ہیں، اگلے لگائیں گے نہیں، تے اپنی بچیاں نو جہیز کتوں دے ہوگے؟ تو آپ بتائیں، جہیز بھائی فرنیچر لکڑی سے ہی بنتا ہے۔ اب ہمیں تو فرنیچر مل گیا، ہماری بیوی جہیز میں لے آئی، آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز کس سے دیں گے؟ درخت تو آپ اگا ہی نہیں رہے ہیں، اور جتنے ہیں وہ کٹتے جا رہے ہیں۔ تو آنے والے لوگ کرسی کیسے بنائیں گے، بیڈ کیسے بنائیں گے، اور ان کو جو ہے لکڑی کے دروازے کیسے بنائیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم لکڑی اگائیں گے نہیں تو بھائی لکڑی والی چیزیں ہمارے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ سے عرض ہے، دیکھیں یہ عبادت بھی ہے، تو مرنے سے پہلے ایک درخت لگا جائے، تاکہ وہ درخت جب اگ کر بڑا ہوگا تو کتنا ثواب ہمیں ملے گا، اس کا اجر قبر میں ملے گا۔ کہیں لگا دیں، ایک درخت لگا دیں۔ شام کے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شام کے لوگ تھے جب ایک دوسرے سے ملنے جاتے، جیسے کسی کے گھر مہمان گئے تو ہم تو مٹھائی لے کر جاتے ہیں، پھل لے کر جاتے ہیں، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے درختوں کے سیمپل لے کر جاتے تھے کہ ملنے آئے جی تاڑے واسطے 5 درخت لے کے آئے، 6 پودے آپ کے لیے لائے ہیں، 10 پودے آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو وہ پودوں کا تبادلہ کرتے تھے، وہ اگاتے تھے، مہمان کی یاد بھی تازہ رہتی تھی کہ یہ فلاں نے دیا تھا، یہ فلاں نے، اور ماحول بھی سازگار ہو جاتا تھا۔ ہالینڈ میں نے اخبار میں یہ بات پڑھی، ہالینڈ میں یہ قانون بنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ماں باپ کے ذمے ہے کہ اس کے نام کا ایک درخت لگائیں گے، اور لگا کر بتائیں گے کہ جی ہم نے فلاں جگہ بچے کے نام کا درخت لگایا۔ بھی بندہ دنیا چ آیا تو انہیں نادا ایک درخت بھی لاؤ تاکہ کل نو درخت بندے برابر دے ہوں، 100 بندے آتے 100 درخت ہونے چاہیے۔ اب ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ہزاروں کی آبادی ہے اور درخت میرے خیال میں 10 بھی نہیں ہوں گے۔ اب آپ بتائیں 1000 بندوں کو آکسیجن چاہیے، اور درخت بیچارے 8-10 کیا کریں گے ان ہزاروں کی آبادی کے اندر؟
اس لیے آپ سے عرض ہے نیت کر لیجئے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نام کا، اپنے ابا کے نام کا، بڑوں کے نام کا ایک ایک درخت لگانا شروع کر دیں۔ اور اب موسم ہے درختوں کے لگانے کا۔ ہماری مسجد کے باہر کتنا اچھا ماحول تھا جب پرانی مسجد تھی، بچوں کو تو نہیں پتہ، آپ بڑوں کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ پودے لگے تھے، بیلیں لگی ہوئی تھی، کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ اب بالکل سیدھا سادہ کام ہو گیا۔ اب یہ کیوں ہوا کہ ہم نے پکی سڑکوں کے چکر میں درختوں کا بھی رگڑا نکال دیا؟ تو بھائی سڑک پکی بنا لے، کونے پہ کہیں چھوٹا موٹا درخت لگا دیں۔ اگر نہیں آپ فرش خراب کرنا چاہتے تو بھائی گملوں میں درخت لگا لیجئے، تاکہ کم از کم آکسیجن والا ماحول تو ہمیں مل جائے۔ تو سب نیت کریں اس کی انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ ایک ایک درخت اپنے نام کا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لگاتے جائیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ بھی راضی ہوں گے، ہماری دنیا کے معاملے بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سنت سمجھ کر یہ کام کریں۔ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔